اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ لوگ بھی درود شریف پڑھیے۔ بیٹھے آپ بیٹھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھو، دین کی بات سننے کا ایک آداب ہوتا ہے نا، دھیان سے سنو گے، ایسا نہیں سب کے لیے پورے سامنے ہو، ہاں سامنے بیٹھے تب نا۔ دین کی بات دھیان سے سننا ہے، عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے بھی سننا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو بولنا، سننا اور سمجھنا آسان عطا فرمائے۔ یہ اتنی بڑی رات ہے، ابھی سردی کا موسم ہے، رات بہت بڑی ہے۔ اللہ کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا ہے تو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ اپنی زندگی کا بہت سے لوگ تہجد پڑھتے ہیں، نوافل کو بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے زندگی کا سارے نماز چھٹا ہوا ہے، اس کو بھی تو پڑھنا ہے۔ تو تہجد پڑھ لینے سے یا نوافل پڑھ لینے سے اللہ معاف تھوڑی کریں گے، قضا قضا ہی ہوتا ہے، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو ہر حالت میں پڑھنا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء اکرام سے جو ہے اس سلسلے میں مسئلہ مسائل پوچھے، ہاں نماز پڑھیے، عادت بنائی، اچھا ہے۔ دیکھو، اگر ابھی حیات میں ہے، اللہ کو اگر ابھی راضی نہیں کریں گے تو کل کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم زندہ رہے یا نہ رہے۔ رات میں سوتے ہیں تو دعا پڑھ کے سوتے ہیں نا، اللہم، کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ ہاں، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں، مرنے جا رہے ہیں، ایک انسان مرنے جا رہا ہے، تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ کوئی اگر بول دے کہ باہر کرفیو لگا ہوا ہے تو انسان باہر نکلے گا؟ باہر، کیونکہ باہر نکلتے گولی کا آرڈر ہے تو وہ نکلے گا، کیونکہ اپنا جان پیارا ہے۔ اللہ یہاں اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، آلریڈی مرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم لوگ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، دعا بھی پڑھ رہے ہیں، اللہم بسمک، اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں۔ تو یہ مرنے کے لیے جو ہم لوگ جاتے ہیں تو موت سے ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے، موت سے ڈرنا چاہیے، ہے نا۔ دیکھو، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ جب ایک انسان کو باہر نکلنے میں اتنا ڈر ہے کہ کرفیو لگا ہوا، ہم باہر کیوں نکلے، ڈر ہوتا ہے۔ ہم آلریڈی مرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو یاد کر کے نہیں جا رہے ہیں۔ ارے ایک انسان پورے دن بھر کام کیا، کاروبار کیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، ٹھیک ہے، کام کرنا منع تو نہیں ہے، لیکن وہ نماز کو چھوڑ کر کام کیا تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ کام کرنا، اس کا پیسہ بھی حرام ہو گیا۔ اب سوچو کتنا خطرناک والا بات ہے۔ یہاں تو سمجھ میں نہیں آتا، ہاں ہمیں یہاں کوئی نہیں روک ٹوک کرے گا، یہاں روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں، کوئی بولنے والا بھی نہیں، اور کوئی بولنے کے لیے آیا تو آپ دو ٹوک سنا بھی دیجیے۔ بہت سے ایسا لوگ سنا دیتا ہے، تم کون ہوتے میرے زندگی میں دخل اندازی کرنے والے۔ لیکن میرے بھائی دھیان رکھیے کہ ایک دن جانا ہے، موت ایک حقیقت ہے، تو ہم سب کو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے، مرنا ہوگا۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے۔ اب انسان کاروبار کر لیتا ہے، کام کاج کر لیتا ہے، تھک جاتا ہے اور سو جاتا ہے، اور اللہ کا حکم کو پورا نہیں کیا، تو میرے بھائی یہاں ایک ماچس کا تلی ہاتھ میں جل جائے تو اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ تھوڑا ہر ایک چیز کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، آخرت کے لیے کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ ہر ایک چیز کو سنتے بھی ہے، موبائل میں کوئی چیز اگر آ گیا، گانا بجنا، میوزک وغیرہ، یا کوئی فلم وغیرہ یا سیریل وغیرہ، یہ جن کو جو پسند ہے وہ آ گیا تو اس کو سنتے بھی ہے غور سے، لائک بھی دیتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ دین کی بات کو سننا بڑا مشکل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دین کی بات کیوں نہیں سن پاتے ہیں؟ اللہ رسول کی بات کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ دل مردہ ہو گیا ہے۔ جب دل زندہ رہے گا تو اللہ کا کام کرنے میں بھی آسان۔ دل مردہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کا ذکر سے دور ہے ہم۔
اللہ کا حکم سے دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے دور ہے۔ اللہ نے بتایا جس طرح پیٹ کو بھوک لگا تو کھانا کھایا پیٹ بھر گیا، اسی طرح دل کا خوراک ہے اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر یہ روح کا خوراک ہے۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کا کام کرنے کو دل کرے گا۔ کسی بھی چیز کو دل میں ڈالنے کے لیے اس کے پیچھے محنت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے یا کوئی دکان بناتا ہے تو اس سے پہلے اس کا فکر آتا ہے، کھیتی باڑی کا بھی فکر آتا ہے، دکان والوں کو بھی فکر آتا ہے، کوئی بزنس کرنے جاتا ہے بزنس والوں کو بھی فکر آتا ہے، اور فکر آنے کے بعد پھر اس کے لیے قدم اٹھاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر دوڑا دوڑی کرتا ہے، پھر ان کے پاس جانا، ان سے ملنا، ان سے ملنا، پھر کوئی مال اٹھانے والا مال اٹھا رہا ہے، کھیت والا کھیت میں جا رہا ہے، اور دکان والا دکان میں جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے آنا جانا محنت کرتا ہے تو وہ دل میں بس جاتا ہے۔ پھر جیسے ایک ایک روپیہ اس کے لیے قدر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے جو اللہ ہمیں ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دیا، کام دیا، ہر ایک چیز کو اللہ نے دیا، ہر ایک نعمت کو اللہ نے دیا، اور ہر ایک چیز کی سمجھ بوجھ دیا اللہ نے ہمیں، پھر ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے آئیں گے، نفس کے ساتھ جہاد کرو بھائی، نفس کے ساتھ جہاد کرو، اصل ہے مسئلہ نفس کے ساتھ، دل نہیں کرے گا لیکن کرو اور پھر دیکھو مزہ، پھر آہستہ 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 اللہ سے محبت ہو جائے گا، پھر اللہ کا کام کرنے میں آسان ہو جائے گا، پھر نماز پڑھنا آسان، نبی کا سنت کو اپنانا آسان، ہر ایک اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہوگا جب ہم کریں گے تب۔ ہاں، ورنہ 1 روپیہ خرچہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنے اولاد کو 100 روپیہ دیے، ٹھیک ہے، تو اس سے حساب لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ اتنے سارے نعمت دیا ہے تو اللہ اس کا حساب لے گا کہ نہیں لے گا؟ اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو میرے بھائی، سننا آسان ہے، بولنا آسان ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کرے اور خود بھی سن کر عمل کرے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔